السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 2 یاد کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الرحمن بے حد رحم والا، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی اور سنی تھی، یاد کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کی۔ پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر دوسری اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں کے دونوں الفاظ عربی زبان کے اندر مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ جو وزن ہے فعلان اور فعیل، یہ دونوں کے دونوں اوزان مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مبالغے کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر زیادتی، کسی بھی چیز کے اندر زیادتی، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور مبالغہ لفظ ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جو فعیل کا وزن ہے یعنی رحیم، اس کے اندر کیا ہے؟ ہمیشگی اور لزوم کا معنی موجود ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ صفت اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اور جو فعلان کا وزن ہے جو رحمان ہے، اس کے اندر کبھی کبھار اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھار اس سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی دونوں اوصاف کو ذکر کیا، اور یہ دونوں اوصاف کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی کہ اس کی رحمت صرف وسیع نہیں ہے بلکہ وسیع بھی ہے اور کثیر بھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ دو صفات کو بیان کیا، رحمان اور رحیم۔ اب آئیے ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام، بنیا بنیاد رکھی گئی ہے، بنیا بنیاد رکھی گئی ہے، الاسلام اسلام کی، علی خمسن 5 امور پر،
بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 امور پر ہے۔ وہ 5 امور کون سے ہیں؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں ذکر کی ہیں، یعنی اسلام ان 5 بنیادوں پر کھڑا ہے، اور جس طرح بنیاد اگر نہ ہو تو عمارت آپ کھڑی نہیں کر سکتے، تو اسی طرح اگر بندے کے اندر یہ 5 امور نہیں ہیں تو وہ کسی بھی عمل کی بنیاد نہیں کھڑی کر سکتا۔ تو اس لیے یہ بنیادی امور ہیں، یہ اسلام کے بنیادی امور ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان کو اپنانا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کی توحید کا اقرار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو۔ اللہ کی توحید کے اقرار کے اندر شرک کی نفی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے اندر باقی تمام ادیان کی اور باقی تمام شریعتوں کی، باقی تمام باتوں کی نفی ہے۔ اور اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کے اندر نماز کو وقت کے اندر پڑھنا، نماز کو باجماعت ادا کرنا اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز